اور یہ کہتا ہے کہ تحریک لبیک نے کچھ نہیں کیا، اب لوگ ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ عمران خان نے درجنوں بار یہ تسلیم کیا ہے کہ میں باجوہ کی انگلی پہ ناچنے والا بندر تھا، لیکن جھوٹی پھر بھی دیں گے کیونکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ ایسے منافقانہ قسم کا جو تجزیہ جب پیش کرتے ہیں، یہ ہر عام کارکن کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کے اوپر ہم کو وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر ویڈیو بنانی پڑتی ہے کہ عوام آدمی کو یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک لبیک تو اپنے منشور سے ہٹ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے جتنے بھی سینئر صحافی اینکر پرسن حضرات ہیں، بشرطے کہ وہ کسی نہ کسی چینل کے ساتھ جڑے ہوں، جب وہ اپنے ویلاگ میں تحریک لبیک کے حق میں بات کرتے ہیں، تحریک لبیک کی سپورٹ میں تھوڑی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ دراصل وہ تحریک لبیک کے خیر خواہ نہیں ہوتے، وہ تحریک لبیک کے حق میں بات نہیں کر رہے ہوتے، بیسیکلی وہ اپنے یعنی کہ ووٹ اپنے ویور کے لیے، اپنے ویورشپ کے لیے، اپنی فیم کے لیے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ بھی ہم کو سنیں۔ اسی طرح کی ایک منافقت کھل کے رانا عظیم ایک سینئر صحافی ہے، اس کی سامنے آئی ہے، وہ بھی کبھی کبھی تحریک لبیک کے حق میں بات کرتا ہے، لیکن اس ٹائم اس کے اوپر عمران خان کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ وہ جو پی ٹی آئی مردہ ہے، اس کو ڈیلی اس کے اندر وہ جان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور جوتیوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ تو اس کو کل اسامہ زید جو اکثر تقریباً ٹی ایل پی کے حق میں ویڈیو بناتا ہے، اس نے اپنے پروگرام میں اس کو بلایا۔ اس کے پروگرام میں رانا عظیم نے ایک منافقت سے بھرا ہوا تجزیہ کیا، جو اس نے پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور تحریک لبیک کے کارکنوں میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی۔ تو میرے سامنے جب آیا تو مجھ سے تو نہیں رہا گیا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی منافقت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور مجھے تھوڑا بہت شکوہ اسامہ زید کے اوپر بھی ہے کہ اس نے اس کے اوپر کوئی کراس کویسچن نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنا موضوع ہی چینج کر دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے اس نے جو جواب دیا رانا عظیم کا تجزیہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اسامہ زید نے اس کے اوپر سوال کیا کہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سوال کیا رانا عظیم کے اوپر، تو رانا عظیم نے کہا ہے کہ نہیں، اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہے تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی ہوگا، چاہے وہ جیل میں ہے، چاہے وہ چھپا ہوا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ پیجوتھی کہتے ہیں نا کہ عمران خان گدھے کو بھی کھڑا کر دے اور کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو ووٹ اس کو ملے گا، تو اس نے اسی طرح بتایا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ نام اگر ہوگا، بیلٹ کا نشان ہوگا، تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ چاہے جیل میں ہو یا کچھ بھی ہو، وہ لازمی ہوگا۔ اس نے ساتھ میں تحریک لبیک کی مثال دی، اور اس مثال میں جو اس نے منافقت سے کام لیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اچھا نہیں کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا اپریشن کرتے ہیں کہ اس نے کیسے منافقت سے کام لیا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سنو کہ رانا عظیم نے کیا کہا۔ دیکھیں، اس پاکستان میں تیسری جماعت کے لیے جو سب سے بڑی ہوپ تھی نا، وہ تھی تحریک جو لبیک پاکستان جو ہے ٹی ایل پی، اس کے لیے بہت بڑی ہوپ تھی۔ میں خود چونکہ میرے استاد محترم ہیں، میں قبلہ خاتون صاحب رضوی صاحب، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن وہ ڈٹے رہتے تھے کسی نہ کسی چیز پہ، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھے، وہ ان کا جو مشن تھا وہ اسی مشن پہ تھے۔ وہ ایک تیسری جماعت آئی جس پہ لوگوں کو ہوپ نظر آئی، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ آپ غور کریں کہ پوسٹ الیکشن میں اور اس کے بعد الیکشن میں ووٹنگ میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ اگر تحریک انصاف کا اگر ووٹ بینک ختم ہوتا تو وہ سارا ووٹ بینک اس طرف کنورٹ ہونا تھا اور کسی سیاسی جماعت میں کنورٹ نہیں ہونا۔ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ان کے جو ان کا ایم تھا، جس پہ انہوں نے کام کرنا تھا، مثلا انہوں نے پیٹرول کے لیے اپنا ایک مارچ کیا، اس میں انہوں نے کہا یہ پیٹرول سستا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ان کے مارچ کے بعد پیٹرول 51 روپے مہنگا ہو گیا اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کے مارچ کے بعد 3 دفعہ گستاخی ہو گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کے مارچ کے بعد ملک کے اندر لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کے مارچ کے بعد بہت سی چیزیں ہو گئی۔ پھر ووٹر جو ہے نا، آج کا ووٹر تھا، وہ آپ کا جب ویلاگ دیکھتا ہے یا پروگرام دیکھتا ہے تو بڑا سمجھدار بن۔ ناظرین، رانا عظیم صاحب کہہ رہے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جب، تو وہ اپنے پاؤں پہ ڈٹے رہتے تھے، اپنی بات پہ ڈٹے رہتے تھے، اور لوگوں میں ایک امید تھی کہ پی ٹی آئی کے علاوہ اگر کوئی آپشن ہے تو وہ تحریک لبیک کا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب حافظ سعد رضوی صاحب آئے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پٹرول کے لیے احتجاج کیا تو پٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی، وہ خاموش ہیں۔ جو انتہائی گھٹیا قسم کا تجزیہ جو یہ کر رہا تھا، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ 3 بار گستاخی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مہنگائی آسمان پہ چلی گئی،
تحریک لبیک نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی کہ اس کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تحریک لبیک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تھی، یا جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے تھے، ایسا سعد رضوی صاحب نہیں کھڑے ہو رہے. تو لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگ اب ان کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ان کا بیانیہ چینج ہو گیا ہے. انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے. یہ چابی والے کھلونے ہیں جیسا کہ جوتیے کہتے ہیں. تو تحریک لبیک کا وہ اثر اب نہیں رہا ہے کیونکہ عمران خان پاؤں پہ کھڑا ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں پہ کھڑے تھے لیکن سعد رضوی نہیں ہے. اب ناظرین اس کی منافقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو اس کا کلپ آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارا اسامہ زید کے چینل پہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. رانا عظیم نے منافقت کیسے کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عمران خان چاہے جیل میں ہو، چاہے ان کے کارکن چھپے ہوئے ہوں رہنما، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان کو ووٹ ملے گا کیونکہ عمران خان ثابت قدم کھڑا ہے. اور لبیک والے اپنے منشور سے، اپنے ذریعے سے پھر گئے ہیں. وہ کسی کے اشارے کے اوپر ناچنا شروع کر دیا یا کسی کی انگلی کے اوپر وہ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ پٹرول بھی بڑھ گیا، یہ چیز بھی بڑھ گئی. اب ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی، پھر بات کرتے ہیں اس کے باپ یوتھی عمران خان کی. تحریک لبیک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تحریک لبیک اس ٹائم وجود میں نہیں آئی تھی. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے کہ ممتاز حسین قادری کے حق میں جتنے بھی احتجاج ہوئے، کیا تحریک لبیک نے ممتاز حسین قادری کی پھانسی کو روک سکا؟ نہیں روک سکا. لیکن عوام کو بتا دیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور یہ گستاخوں کے یار ہیں. آسیہ ملونہ کا وقت ہوا تو کیا تحریک لبیک آسیہ ملونہ کو روک سکی؟ کون تھا اس وقت؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. 40,000 علماء کرام جیل میں گئے، اب بھی ان کے اوپر وہ کیس موجود ہیں، لیکن تحریک لبیک کو کامیابی نہیں ملی تھی. کیوں بھائی؟ یعنی کہ عوام کو بتا دیا کہ یہ لوگ گستاخ ہیں، گستاخوں سے ملے ہوئے ہیں. عوام کے سامنے ان کے اصل چہرے کھول کے رکھ دیے. اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں ختم نبوت کا جو قانون میں چینجنگ ہو رہی تھی، وہ کامیابی ملی تھی تحریک لبیک کو 20-25 کارکنوں کی شہادت دے کے. اس کے بعد آسیہ ملونہ کے نہیں ملی. اس کے بعد فرانسیسی سفیر کا وقت آیا جب فرانسیسی سفیر سے پہلے گیرٹ ویلڈر نے ایک گستاخی کی تھی، کارٹون بنائے تھے، اس کا احتجاج کیا تھا. وقتی طور پر گیرٹ ویلڈر نے اپنا پروگرام کینسل کر لیا تھا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے ڈر کی وجہ سے، لیکن کچھ مہینے بعد اس نے دوبارہ وہ پروگرام شروع کر دیا تھا. یعنی کہ اگر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھیں تو اس نے عوام میں اویئرنیس، یعنی کہ اس نے پوری عوام میں ایک حقیقت، ان پاکستان کے لبرل خاص کر عمران خان کی حقیقت عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن کامیابی اس کو ذیلی صورت میں جو ملی تھی وہ صرف ملی تھی ختم نبوت میں جو قانون چینج ہو رہا تھا. اس کے بعد اب آ گئے سعد رضوی صاحب. سعد رضوی صاحب نے جہاں بھی گستاخی ہوئی، قرآن پاک کی اس میں گستاخی ہوئی، شہباز شریف جا کے ملا، انہوں نے پرزور اب یعنی کہ احتجاج کیا اور انہوں نے ملک گیر مہنگائی کے لیے، پٹرول کے لیے ملک گئے شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ان لوگوں نے کی. لانگ مارچ بھی یہ لے کے آئے. ان کا وقتی طور پہ مطالبہ مانا بھی گیا، قیمتیں کم بھی کر دی گئیں، لیکن پھر بعد میں زیادہ ہوئی. تو یہ کہتا ہے کہ یہ تحریک لبیک نے کیا کیا. یعنی کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک اس ملک کے ساتھ ٹکرا جائے، یعنی مر مٹ جائے، ہر چاہ جائے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی غریب عوام کے لیے چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ پٹرول ہے، چاہے کہیں بھی گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، پاکستان میں کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے اس میں پیش تحریک لبیک ہوتی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ تحریک لبیک نے کچھ نہیں کیا، اب لوگ ان کو ووٹ نہیں دے گا، یا لوگ سمجھدار ہو گیا ہے. اور یہ وکالت کس کی کر رہا تھا؟ اس عمران خان کی کہ جس نے 1.5 سال میں قومی یوتھ کو یہ کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں 2/3 میجورٹی لے کے، میں ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا. اور عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے. اسد عمر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کا جو فیصلہ تھا وہ عمران خان کا تھا. عمران خان نے درجنوں بار یہ تسلیم کیا ہے کہ میں باجوہ کی انگلی پہ ناچنے والا بندر تھا. لیکن یوتھی پھر بھی دیں گے کیونکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے. عمران خان امریکہ سفر بیانیے سے یو ٹرن لے چکا ہے، لیکن پھر بھی یوتھی رانا عظیم اس کو ووٹ دیں گے کیونکہ وہ صادم قدم کرا ہے. عمران خان نے جتنی بھی 1.5 سال میں الزام لگائے سب پہ یو ٹرن لے چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کیونکہ وہ ثابت قدم کھڑا ہے. عمران خان نے آخری گرفتاری سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جن 4
चोरों और डाकुओं को मैं 26 साल से कौमी यूथ को बेवकूफ बना रहा हूं कि इनको मैं गिरबान से पकड़ के जेल में डालूंगा। मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं कि खुदारा मुझे जेल में मत डालो, लेकिन यूथिये फिर भी इमरान खान को वोट देंगे क्योंकि वो साबित कदम कराए। वो 1.5 साल में आखिरी 6 महीने में बार बार भीख मांगता रहा कि खुदारा मुझे माफ कर दो, मैं आपसे साथ बैठना चाहता हूं, मुल्क के नाम पे आपके साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन नहीं, यूथिये फिर भी उसको वोट देंगे क्योंकि वो साबित कदम कराए। और जो शख्स बार बार ये तस्लीम कर चुका है कि मैं बाजवा की उंगली के ऊपर नाचने वाला था, वो आज शख्स साबित कदम है। और जिस शख्स ने का कोई सबूत भी नहीं है कि ये चाबी वाले खिलौने हैं, यानी कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के चाबी वाले खिलौने होते तहरीक लबैक वाले, तो न तहरीक लबैक के ऊपर मीडिया के ऊपर पाबंदी होती, न सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी होती, कोई बात भी इनकी सुनने के लिए राजी नहीं है। तो ये अजीब एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। एस्टेब्लिशमेंट की जमात इमरान खान की थी कि 126 दिन से लड़कियां नचाता रहा, लेकिन 24 आवर चैनल उसको दिखाते रहे पूरी दुनिया में। इसको कहते हैं सपोर्ट, बाजवा की सपोर्ट, पाशा की सपोर्ट। ऐसे मुनाफिकाना किस्म का जो तज़िया जब पेश करते हैं, ये हर आम कारकुन को समझ में नहीं आता, जिसके ऊपर हमको वजाहत करनी पड़ती है, उसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ती है कि आम आदमी को ये कह रहा है कि तहरीक लबैक तो अपने मंशूब से हट गई है। तहरीक लबैक ने पेट्रोल के लिए क्या किया, तहरीक लबैक ने महंगाई के लिए किया, क्या तहरीक लबैक ने ठेका लिया हुआ है? क्या आप लोग इमरान खान को वोट इसलिए दे रहे हो कि आप लोग इमरान खान की, मैं क्या करूं, मैं तो जज्बाती हो जाता हूं कि आप लोग इमरान खान की नस्ल बढ़ाना चाहते हो। आपका भी तो वादा है ना कि हम महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो 1.5 साल में एक बार पीटीआई ने कोई एहतजाज किया महंगाई पेट्रोल के लिए? नहीं किया। लेकिन अवाम को गुमराह करना है, लोगों को मायूस करना है कि तहरीक लबैक अपने मंशूब से हट गई है। तो नाज़रीन, कभी भी कोई भी सीनियर साहबी, कम अज कम मैं तो 99% मुझे यकीन है कि जो भी सीनियर साहबी जो मेन स्ट्रीम के साथ रिलेटेड है, वो तहरीक लबैक के साथ मुखलिस हो भी नहीं सकते। वो तहरीक लबैक के हक में बात करते हैं तो उनके पीछे अपने जाती मफादात होते हैं, उनको फेम चाहिए होती है, वो तहरीक लबैक के यानी कि सपोर्टर नहीं होते हैं। तो ये नाज़रीन राना अजीम है, इसकी विलाद कभी कभी मैं वो करता हूं तो ये पता है बस इमरान खान आ गया, बस इमरान खान चाह गया, बस ये होने वाला है, बस इमरान खान आ गया। यूथियों को बेवकूफ बना रहा है और लोगों को ऐसे मायूस करता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और इसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।